السلام علیکم دوستو، آج ہم نے پی سی این پریکٹیکل آف کمپیوٹر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس میں آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے انسٹالنگ کیسے کرنی ہے ایڈ کارڈ ڈی این ایس کی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم ایڈ کارڈ ڈی این ایس، یہ ہمارے پاس ایکسل فائل ہے، پہلے ہم اس ایکسل فائل کو اوپن کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوپن کریں گے تو کیا ہوگا، ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہوئی تو تھوڑا دیر ویٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈاؤن لوڈنگ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویٹ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈنگ ہو چکی، پھر کیا کرنا ہے جی، انسٹالنگ ہوگی۔ انسٹال کر کے آپ کے پاس یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ایڈ کارڈ ڈی این ایس کی طرف سے جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ نے لیٹس ڈو اٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد پھر ایڈ بلاکنگ پہ جانا ہے۔ ایڈ بلاکنگ پہ اپلائی لینگویج اسپیسیفک آٹومیٹیکلی اپلائی لینگویج اسپیسیفک فلٹرس، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈو ناٹ بلاک سرچ ایڈز اور آنسر، اس پہ آپ نے کلک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، سرچ ایڈ اور یہ جو ہے نا اس پہ ہونے چاہیے، مطلب جو ایڈ آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے، یا جو ایڈ آپ سرچ کرنا، ایڈ نہ ملے آپ کو کبھی بھی نا۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے جو ہے نا اس کو انیبل نہیں کرنا۔ پھر آگے جاتے ہیں کنٹیکٹ بلاکنگ میں۔ کنٹیکٹ بلاکنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کنٹیکٹ بلاکنگ ایسا کرتی ہے کہ یہ کون سی، مطلب کہ جیسے لائک بٹن ہو گیا، ڈس لائک بٹن ہو گیا، ان کو وہ فلٹر کرتا ہے، ان کو ہٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے۔ مطلب فیس بک ہے، فیس بک پہ لائک کا بٹن ہی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ فیس بک والوں کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کا جو لائک ایک ٹیمپر منکی آپ نے یوز کیا ہوگی، ویب سائٹ کہہ رہا ہوں، ہاں ویب سائٹ یوز کی ہوگی، ویب سائٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا ٹیمپر منکی کی ایکسٹینشن کو۔ کبھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹیمپر منکی کیا ہے، وہ کس طرح یوز ہوتا ہے۔ اور ایک چیز کی میں آپ کو کنگریچولیشن ہے آپ کو بھی اس بارے میں کہ جو آپ ایڈ کارڈ ڈی این ایس آپ میرے سے سیکھ رہے ہیں نا، ایڈ کارڈ ڈی این ایس میں بھی ٹیمپر منکی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو، اس میں بھی اسکرپٹ فائل چینج ہو جاتی ہے، سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے، وہ بھی میں نیچے ڈسکرپشن پہ دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور پوری فائل دوں گا، میری یہ بنی ہوئی ہوگی ساری فائل، بس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، امپورٹ کرنا ہے۔ صحیح ہے، سوشل لائک بٹنس کو آپ نے انیبل کرنا ہے، نہیں کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے انیبل کر دی ہے، اگر نہ کرنا چاہو تو نہیں بھی کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے انیبل پھر ہٹا دیا تھا۔ اب یہاں پہ فور قسم کے یہاں پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لو سیکیورٹی لیول ہوتا ہے، ایک کمفرٹیبل لیول ہوتا ہے، ایک ہائی سیکیورٹی لیول ہوتا ہے، اور ایک الٹیمیٹڈ سیکیورٹی لیول ہوتا ہے۔ آپ کو ہائی سیکیورٹی لیول پہ کلک کرنا ہے۔ الٹیمیٹڈ سیکیورٹی لیول بھی سب سے اچھی سیکیورٹی لیول ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو براؤزرنگ کے جو گرافیکل یوزر انٹرفیئرنس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر جاوا اسکرپٹ کو بلاک کرتے ہیں، اس سے وہ اتنا زیادہ آپ کو صحیح نہیں ہے۔ ہائی پروٹیکشن لیول بالکل ٹھیک ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہائی پروٹیکشن لیول ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی۔ سیکیورٹی کیا ہے جی، اس میں کیا ہے کہ جو فراڈ ہوتے ہیں، لائک فشنگ ہو گئی، اس قسم کی جتنی بھی ویب پیجز ہوتے ہیں نا، یا یو آر ایل آ جائے، ٹھیک ہے، یا ٹورجن وائرس بھی آ جائے، یہ اس کو آٹومیٹیکلی بلاک کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر فلٹر ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے فلٹر کرتے ہیں۔ ہم بھی اس کے اندر کوئی اگر ویب پیج بلاک کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کارڈ ڈی این ایس سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی، ٹھیک ہے، اس کو کرنے کے بعد یہ ایکسٹینشن ہے ایڈ کارڈ ڈی این ایس کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمپل ڈاؤن لوڈ دا ایکسٹینشن کرنا ہی ہے، لازمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ایسے ہی کر دینا، کرنی ہے انسٹال۔ اور اگر مائکروسافٹ ایج ہے آپ کے پاس، اس میں کرنی ہے، گوگل کروم میں کرنی ہے، جو آپ کے پاس براؤزر ہے اس میں کرنی ہے، اور وہی براؤزر چلانا ہے ساری زندگی، کیونکہ وہ براؤزر جو ہے آپ کا مور سیکیور ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے پروسیڈ کر دی۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس نیٹ یہاں پہ نہیں آ رہا تھا، میں آپ کو یہ چیک بھی کروا دیتا ہوں۔ تو یہ اوپن کر کے نا، ویسے یہ انسٹال نہیں ہوگا، ایڈ آنس پہ جائیں گے نا، انسٹال نہیں ہوگا، انسٹال آپ نے یہ خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہیں سے ہوگا۔ صحیح ہے، اب جاتے ہیں اگلے پہ۔ جب آپ نے اس کو انسٹال کر لیا نا، ٹھیک ہے، آپ سے یہ انسٹال ہو کے اس طرح اس کا، ٹھیک ہے، اس کا انٹرفیس اس طرح
اب ہے HTTP فلٹرنگ. ٹھیک ہے, یہ HTTP فلٹرنگ کیا ہے؟ صحیح ہے, HTTP فلٹرنگ ہے کہ HTTP بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ HTTP فلٹرنگ ریفرز ٹو دا پروسیس آف انسپیکٹنگ اینڈ فلٹرنگ ویب ٹریفک دیٹ از انکرپٹنگ یوزنگ دا HTTPS. ٹھیک ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, سیکیور, ایس لکھا ہوا ہے ساتھ, سیکیور. ٹھیک ہے, پروٹوکول. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ سیکیور کرتا ہے HTTP کو. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ انکرپٹ ڈیٹا بٹوین آ یوزر ویب براؤزر اینڈ ویب سائٹ. ٹھیک ہے, جو ویب سائٹ ہوتی ہیں جو ٹیمپر منکی یہ جو تھوڑی اپنی ٹیمپر اپنی اسکرپٹ فائل بناتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں؟ ٹریک کرتی ہیں, ہم ان کو بھیجتے ہیں, ڈو ناٹ ٹریک کا بھیجتے ہیں. وہ بھی HTTP فلٹرنگ ان کو بنا فلٹر کرے گا تو کسی کو ویب سائٹ والوں کو نظر نہیں آئے گا یہ کہ ہماری ویب سائٹ پہ کون وزٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وزٹر کون ہے. پھر آخر میں یہ ہے کہ آپ نے نا ایڈ کا DNS نا یہ انسٹال ہو جائے گا, آپ نے فنش کر دینا. ٹھیک ہے, فنش کریں گے تو آپ کے پاس اسکرین اپیئر ہو جائے گی. پروٹیکشن انیبل ہوگا آلریڈی, اگر نہیں ہوا ہوگا تو آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جنرل سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ساری آپ کو سیٹنگ دے دوں گا اور اس کا میں پرپس بھی بتا دیتا ہوں اس کا کیا ہے. ایڈ بلاک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس, اور یہ سارے آپ کے پاس موڈ ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹل کنٹرول کیا ہے کہ یہ اگر آپ کا کوئی مطلب دہشت گردی ٹائپ نہیں ہوتی ہے, لائک ویپن ہو گئے یا الکوہل ہوگی, مطلب کہ جو ڈرگس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان کو بلا کر دے گا پیرنٹل کنٹرول نا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا بینیفٹ ہے کہ جو بچے یوز کرتے ہیں تو 18 سال سے ان کی عمر کم ہو تو ان کے لیے یہ بلا کرنا چاہیے, لیکن 18 جب بالغ ہو جائیں تو ان کو آزادی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ لا ایکٹ کہتا ہے, قانون کہتا ہے. صحیح ہے, اور یہ ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے. آگے آپ نے یہ سارا ہمیں کر لیا تھا. آگے یہ سیٹنگ ہے سمپل سی, یہ سیٹنگ میں آپ کو ساری دے دوں گا. ٹھیک ہے, پہلے جنرل سیٹنگ میں جانا ہے. جنرل سیٹنگ میں دیکھنا ہے کیا کیا چیز انیبل کرنی ہے, ان کو آپ نے انیبل کرنا ہے. اسکرپٹ URL آف ٹریکنگ پیرامیٹر, اس کو انیبل کر لینا ہے. میں نے یہاں پہ انیبل نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کو انیبل کر لینا ہے. اس کو انیبل کر لینا ہے. یہ ڈسیبل کیش فار تھرڈ پارٹیز ریکویسٹ, اس کو بھی انیبل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو انیبل کر لینا ہے. ویب RTC, اس کو انیبل کرنا ہے. میں نے انیبل نہیں کیا, آپ نے انیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ اس کا بیسیکلی مین پرپس کیا ہے یہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں. نہیں, میں آپ کو وائر شارک سے دکھا دوں گا. یہ وائر شارک ہے پوری, اس سے ٹریس ہوتا ہے ڈیٹا. کوئی بھی ڈیٹا لائک آپ کے گھر میں کسی نے آپ کا نیٹ چوری کیا ہوا ہے, آپ کا ڈیٹا دیکھ رہا ہے, سمپل سا ڈیٹا دیکھ رہا ہے, یا آپ کے جو آپ نے جہاں سے نیٹ لگوایا ہوا ہے وہ نیٹ آپ کا ٹریک کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مین پرپس کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے, یہ ہڈن کر دیتا ہے. مطلب آپ نے www.google.com لکھا ہے نا, تھرڈ پارٹی کو نظر آئے گا یہ لکھا ہوا ہے www.msh1king.com. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ کہے گا یار یہ کیا, یہ MSH1king کون سی ہے. وہ جاتا جائے گا, وہ کہے گا یار اس نے کوئی اپنی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے. پھر ہڈن یور یوزر ایجنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ لکھا محمد سعد حسین. ٹھیک ہے, اس کو شو یہ ہوگا کہ محمد سعد حسین, وہ جو مرضی کرتا رہے. ٹھیک ہے, ہڈن یور IP ایڈریس آپ کا ہے جی, کوئی بھی IP ایڈریس ہے آپ کا. ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے, آپ سمپل جائیں گے گوگل پہ جائیں گے, آپ لکھیں گے واٹ از مائی IP, وہ آپ کا IP ایڈریس چینج کر دے گا, فیک IP ایڈریس لگا دے گا تھرڈ پارٹی کو. اوپر گوگل میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لکھا ہوا ہوگا کہ IP ایڈریس تو یہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا آپ کہیں گے یار یہ چینج تو نہیں ہوا, میں نے تو یہاں سے چینج کیا تھا ہڈن یور IP ایڈریس. پھر آپ ایک ویب سائٹ پہ کلک کریں گے, واٹ از مائی IP, ویب سائٹ ہے اس پہ واٹ از مائی IP, اس پہ کلک کریں گے, وہ ہڈن ہو جائے گا IP ایڈریس. ٹھیک ہے, اور وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ IP ایڈریس جو ہے نا وہ ہڈن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے, یہاں پہ یہ IP ایڈریس لکھا ہوا ہے نا, آپ اپنی طرف سے فیک لگا دیں گے. میں لگا دیتا ہوں لائک 199 میں نے لگا دیا. اب یہ شو ہوگا 199, وہ بندہ کوکتا رہے گا 199 کون سا IP ایڈریس ہے بھائی, کیڑا IP ایڈریس ہے, کون سا یہ کوئی لیجنڈ بندہ ہے. تو اب آگے چلتے ہیں, DNS پروٹیکشن پہ آپ نے جانا ہے. یہ DNS پروٹیکشن ہے نا, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اب DNS پروٹیکشن کے اندر آپ کو 3 چیزیں بن رہی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا DNS اسکرپٹ, سب سے اچھی چیز ہے, سب سے اچھی, موسٹ ریلائبل ہے, ایفیشینٹ ہے.
फास्ट है। DNS ओवर HTTP क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि आप www.google.com लिखेंगे ना, अगले को पता चल जाएगा, थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा कि आपने www.google.com लिखा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि गूगल के अंदर आप लिख रहे कर रहे क्या है, ठीक है। मतलब गूगल के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, सही है, उसको ये बात नहीं पता चलेगी। ये है DNS ओवर HTTPS। ये ठीक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। सबसे अच्छा जो है ना, लेकिन HTTPS भी ठीक है, सही है। DNS क्रिप्ट जो है ना, क्रिप्ट ये इंतहाई अच्छा है, इंतहाई अच्छा है। इसमें URL पूरा एक URL होता है ना, वो नज़र नहीं आएगा, हिडन हो जाएगा। गूगल लिखा हुआ होगा या बिंगो लिखा हुआ होगा, वो भी हट जाएगा, वो भी रिमूव हो जाएगा। क्या होगा कि गूगल भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ नज़र आएगा कि ये DNS ओपन हो। उसको ब्लॉक कर ही नहीं सकता, सो उसको नेट कट करना पड़ेगा, ब्लॉक नहीं कर सकता। नेट कट करने के भी मैं आपको नेक्स्ट में ना कंप्यूटर सिक्योरिटी में इसमें मैं बताऊंगा कि नेट कट किस तरह से किया जाता है। नेट कट करने के तरीके बताऊंगा। एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसका सलूशन भी है। हर चीज़ का एक सलूशन होता है, ठीक है, उसका सलूशन भी है। हाँ, राउटर आपका अपना होना चाहिए, शर्त फिर ये भी है कि राउटर भी आपका अपना, अगर अपना नहीं है उसके भी तरीके होते हैं, ठीक है। ये DNS स्क्रिप्ट, ठीक है। DNS अभी मैंने सिर्फ DNS ओवर HTTP किया। ये DNS स्क्रिप्ट है ना, DNS स्क्रिप्ट में मैंने google.com.p लिखूँगा तो वो नज़र नहीं आएगा। और ये एक्सटेंशन मैं आपको दे दूँगा, इंपोर्ट करवाऊँगा अपनी फाइल। मेरी एक्सटेंशन मैंने बहुत सारी रखी हुई है, मतलब शेल शोकर गेम है, उस वो ऑलरेडी जो है उसको चीट्स कोड उस पर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टेम्पर मंकी की तरह काम करता है। टेम्पर मंकी है इस तरह काम करता है। इसमें स्क्रिप्ट फाइल ऐड होती हैं, आपको टेम्पर मंकी में जाने की। इसमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि भाई इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या सिक्योरिटी है, ठीक है। अभी HTTP प्रॉक्सी को आपने लगा देना ताकि एक ही प्रॉक्सी में जाए नेट, ठीक है, एक ही जगह जाए, ट्रैफिक पे जाए, मुख्तलिफ ट्रैफिक्स पे ना जाए नेट। प्रॉक्सी सेटिंग लगाने का तरीका ये है कि मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर में आप जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि webshare.io है ना, इस वेबसाइट पे आपने चला जाना है। ये आपको 7 डेज़ का ट्रेलर फ्री दे देगा, आपको कोई सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं, वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, फ्री है। लेकिन वो ये है कि आपने जो है ना गूगल जो है ना वो चेंज करते रहें, या ऐसा करें कि टेम्प मेल, आपको पता है टेम्प मेल आता है, आपको टेम्प मेल बना लें और उससे ना कर लें, वो देता रहेगा, रोज़ 7 डेज़ का देता रहेगा। ये है जी, आपको वो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कौन प्रॉक्सी को सब्सक्राइब करे, और प्रॉक्सी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा तो सिक्योर हो गया नेटवर्क। लेकिन अलबत्ता अगर आप लगाना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, इंसान को कीड़ा भी होता है, ठीक है, तो मुझे भी अक्सर कीड़ा होता है तो मैं भी लगा देता हूँ। तो ये है कि उसमें ये है कि हाँ, इसका एक फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें ना, VPN आप यूज़ करते हैं, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो थोड़ा सा इतना फास्ट नहीं होता। यहाँ वो फास्ट होता है तो पहले वो स्कैन होता है फिर चलता है। प्रॉक्सी जो है ये यकदम तेज़ी से चलती है, यकदम तेज़ी से, ठीक है। प्रॉक्सी आप घर में भी प्रॉक्सी आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सी में आप कुछ चीज़ें खुद भी ब्लॉक कर सकते हो, खुद भी इनेबल कर सकते हो। कई स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में प्रॉक्सी लगी हुई होती है, प्रॉक्सी लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रॉक्सी जो है, ये प्रॉक्सी US की है, ठीक है, आम प्रॉक्सी नहीं है, ठीक है। ये हमने लगाई, ठीक है। ये लगाने के बाद अब ये प्रॉक्सी लग गई। प्रॉक्सी लगाने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, वेट कीजिएगा। ये देखिए, ये आपके पास यूज़र नेम, ये पोर्ट है, ये IP है, और ये हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। 7 डेज़ बाद इस वीडियो पे ये नहीं, आप पे ये पासवर्ड नहीं लग सकता, ठीक है। आपने सब्सक्राइब करना है, उसको सब्सक्राइब ना करें, सिंपल जो है ना उसको 7 डेज़ जो है ना ट्रेलर ले लें। अभी ओपन हो रहा है, अच्छा हो चुका है ओपन, मैं इसको इनेबल कर लूँ। अब ये देखें, मैंने टेस्ट किया प्रॉक्सी को ना, ये प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। ना होती कॉन्फ़िगर, गलत होती तो लिख देता कि यार ये वैलिड है ही नहीं, इसमें पासवर्ड और ये गलत है, ठीक है। फ्री प्रॉक्सी कभी यूज़ ना कर। एक फ्री प्रॉक्सी मिलती है जिसमें ईमेल और पासवर्ड नहीं है,
یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہے سوری، وہ نہ لے کس لیے، کیونکہ اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، بہت سلو ہوتی ہے. اب ویب بلاگ ویب آر ٹی سی میں نے کہا تھا اس کو اوپن کرنا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. کرنے کے بعد یہاں پہ آپ گوگل لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے وائر شارک اوپن کی ہے. وائر شارک اوپن کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ وائر شارک اوپن ہو رہی ہے، سمپل آپ نے جانا ہے وائی فائی پہ، ٹھیک ہے. وائی فائی پہ جائیں گے، وائی فائی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ اپنی چارجنگ لگا لوں نا، میری چارجنگ کا بنا ہوا ایشو بنا ہوا ہے، نہیں چارجنگ میری لگی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے. اچھا ابھی یہ دیکھیں میں نے ڈی این ایس اوپر سرچ کی ہے، سب سے اوپر جو ہے نا میں نے ڈی این ایس چیک کی ہے. ڈی این ایس نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ کون کون سی چیز یوز ہو رہی ہے، لیکن جب میں یوز کرتا ہوں اس کو، ایک دفعہ میں نے بلاک کیا، میں یوز کرتا ہوں ڈی این ایس ڈاس پروٹیکشن کو، تو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ میں کیا یوز کر رہا ہوں گوگل پہ نا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن میں جب اس کو انیبل نہیں کرتا تو کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا نقصان ہوگا جی یہ دیکھ لیں، یہ اس کا جو ہے نا نقصان ہے کیا، مائکروسافٹ آن لائن میں یوز کر رہا ہوں، مائکروسافٹ آن لائن، ٹھیک ہے جی. یہ یوز کر رہا ہوں مائکروسافٹ آن لائن، ٹھیک ہے. یہ دکھا رہے کہ میں مائکروسافٹ آن لائن یوز کر رہا ہوں، لیکن اس نے سیکیور کیے ہوئے صرف ڈی این ایس پہ دکھا رہے ہیں. اب آگے دکھاؤ جی، اس کو کرو جی، اسکائپ کا بتا رہا ہے، یہ یہاں پہ بتا رہا ہے میں نے گوگل اوپن کیا ہوا ہے. اب میں جب ڈی این ایس اسکرپٹ کروں گا نا، ٹھیک ہے، ڈی این ایس اسکرپٹ اوپن کروں گا نا، ابھی ڈی این ایس میں نے بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے پراکسی بند کیا، پراکسی بند کیے تو پراکسی بھی ختم، پراکسی میں بھی ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے. پراکسی ختم ہوگی تو ڈی این ایس کا ڈیٹا بالکل چلا جائے گا. پراکسی بھی بند کی تھی میں نے. تو اس طریقے سے نا بہت ساری چیزیں، پھر میں نے پراکسی انیبل کی، ڈی این ایس انیبل کیا. ڈی این ایس لگانا بہت اچھا، بہت لازمی ہے. پراکسی جو ہے یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، جو ویب سائٹس ہیں ان کو نظر ہی نہیں آئے گا. ڈی این ایس آپ لگائیں گے یہ تو زیادہ اچھا ہے. ہاں پراکسی آپ کو وائر شارک میں صرف آپ کو نظر آئے گی، کسی اور کو نہیں نظر آئے. لیکن کوئی شخص، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو نا کر لیتے ہیں، ریموٹ ایکسیس کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ کی وائر شارک اوپن کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس میں وائر شارک انسٹال کر، تو وہ بھی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنا اچھا ہے، اتنے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے یوٹیوب چلائی، یوٹیوب پہ میں ویڈیو، اب میں اس کا میں بتا رہا ہوں ٹیمپر منکی کی طرح یہ اسکرپٹ فائل یوز ہوتی ہے براؤزر ایکسٹینشن کی نا. دیکھو یہ میں نے اوپن کیا، یہ میں نے ساری، یہ آپ کو مل جائیں گی ڈسکرپشن پہ، میں آپ کو سارا دوں گا. یہ آپ نے فائل امپورٹ کرانی ہے، اور امپورٹ کیسے کرانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. امپورٹ کرانے کا طریقہ یہ ہے، سمپل آپ نے جانا ہے یہاں پہ، یہ فائل ہوگی میری، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے امپورٹ کر دینا ہے. اوپن کریں گے، یس کریں گے، یس کریں، یہ یس کریں گے، یہ دیکھیں یہ امپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. ابھی امپورٹ ہوئی ہے نا، ہم جائیں گے ٹیمپر، یہ دیکھیں ٹیمپر منکی کی طرح جاوا اسکرپٹ کو یہ ہینڈل کرے. میں نے چیٹ جی ٹی پی انفینیٹی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے. گوگل ایکسپرٹ سرچ کر دی ہے، چیٹ جی پی ہارٹ بیٹ، ٹھیک ہے. اس طرح سے شیل شوکر گیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایم بوٹ اور فری، ٹھیک ہے. 8 بال پول کا بھی آپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب ڈاؤن لوڈر ہے، ٹھیک ہے. پب جی کا بھی آپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب ڈاؤن لوڈر ہے، یوٹیوب سپیڈ ہے، ٹھیک ہے، موسٹ سپیڈ ہے. اب موسٹ سپیڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. بیسیکلی یوٹیوب لکھا میں نے، ادھر اس پہ سی این این پہ ہے، دیکھیں میرے پاس ایک اسکرین اپیئر ہو رہی ہے یہاں پہ نا، ٹھیک ہے. اور اس پہ لکھا ہوا ایکس 25.25 سے لے کر ایکس 16 تھا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں کرتا ہوں، یہ یوٹیوب اتنی تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گی جس پہ میں کلک کروں گا. ایکس 14 پہ کلک کروں گا، یہ ایکس 14 پہ میں نے کلک کیا، یہ دکھاتے ہیں ایکس 2، ایکس 4، دیکھیے کتنا تیز چل رہا ہے. ایکس 10، یہ کیا ہے، اسکرپٹ فائل ہے. یہ ٹیمپر منکی سے ہوتی ہے بیسیکلی. ٹیمپر منکی یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ، ٹیمپر منکی سے ہوتی ہے. لیکن ہم نے کسی کی ہے، ہم نے کیا ہے جی ایڈ گارڈ ڈی این ایس سے، ٹھیک ہے. یہ ہے جی اس کا بیسیکلی مین پرپس. لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو. اور اس طریقے سے میں نیکسٹ ٹاپک میرا ہوگا سمپل ڈی این ایس کے حوالے سے، جبکہ وہ بھی اس سے بھی اچھے.
ٹھیک ہے، ساری فنکشن میں آپ کو بتاؤں گا، سارے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، صحیح ہے؟ اللہ حافظ، اجازت ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، پیرنٹس کا ادب کریں، ٹھیک ہے، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھی زندگی دے۔